السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. سائر طریق ذرا کے لیے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پچھلی کلاس میں مساجد کے احکام ہم نے پڑھنا شروع کیے تھے، تو اسی آج مکمل کریں گے. تو ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مسجد کی شریعت میں دو معنی ہیں. مسجد کی شریعت میں، اسلام میں اور شریعت میں مسجد کے دو معنی ہیں. پہلا معنی جو ہے وہ ہے، پہلا معنی کہ نا یہ عام معنی، ایک عام معنی ہے اور ایک ہے نا خاص معنی. ایک عام معنی اور ایک خاص معنی. تو جو عام معنی یہ ہے کہ ہر وہ پاک جگہ، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کو ہم مسجد بولیں گے. تو ہر پاک جگہ کو ہم کیا بولیں گے؟ ہر پاک جگہ کو اسلام میں کہتے ہیں مسجد. اس لیے حدیث میں آیا وجوعلت لي الارض مسجدا وطهورا، اور میرے لیے مسجد کیا گئی، ساری زمین کیا گئی، میرے لیے ساری زمین مسجد اور طہور ہے. یعنی ساری زمین کیا ہے؟ ساری زمین میری لیے مسجد ہے اور طہور ہے. یعنی اس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں. اور رہی خاص معنی یہ ہے کہ جو جگہ خاص نماز کے لیے بنائی گئی ہو اور وقف کی گئی ہو، تو جو دو چیزیں یعنی کہ خاص مسجد جو خاص نماز کے لیے بنائی گئی ہو، یعنی جگہ خاص نماز کے لیے بنائی گئی اور وقف کی گئی ہو، وقف کی گئی. تو اگر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ خاص معنی کی مسجد ہے. اور سارے احکامات جو ہم پڑھیں گے وہ صرف اس مسجد کے لیے. جو مسجد کون سی مسجد؟ یہ مسجد، یہ خاص معنی. عام معنی کی مسجد تو ہمیں کہا کہ ساری زمین ہے جہاں پر نماز پڑھنا منع نہیں ہے. ہر وہ پاک جگہ یہاں نماز پڑھنا منع، یہاں نماز پڑھنا منع. اس کے بعد ہم نے یہ نا تو یہ کیا ہے؟ تو یہ مسجد کے دو معنی، مسجد کے دو معنی، ایک ہے نا عام معنی اور ایک خاص معنی. یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ جو ہم نے ابھی جو پڑھا ہے معنی، تو ایک تو ہم نے یہ واضح ہے کہ مسجد کا ایک عام معنی ہے، مسجد کا اور ایک خاص معنی ہے. تو اور جو باتیں ہم آگے پڑھیں گے وہ اس خاص معنی سے متعلق ہے. مسجد بنانے کی فضیلت کیا ہے؟ مسجد بنانے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اس کا مقصود اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی. من بنا بیت للہ، اور یا آتا ہے من بنا مسجد للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی، یعنی اللہ کے مقصود کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اس نے مسجد بنائی. تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ہی ایک مکان جنت میں بنائیں گے اس کے لیے. تو اللہ اس طرح بلکہ اس سے بہتر کیا ہوں گا، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ جنت کا گھر کتنا اچھا ہوگا. جو گھر ہوں گے جنت کے وہ بہت اچھے ہوں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایسا یہ کیا ہے کہ یہ یعنی آنکھوں پر کچھ ایسا بولے کہ نا یہ کیا ہے، ہم بولیں کہ یہ انسان کو اگر کبھی ملتی جنت، لیکن جنت میں چیزیں کم ہوتی ہیں، لیکن جتنا زیادہ انسان کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اتنی زیادہ اس کی جنت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی اور خوبصورت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نا کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ حدیث بول گیا کہ جو ہے نا، حدیث یہ ہے کہ وہ کہ کیا ہے کہ نا کہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جنت کی جو زمین کیا ہے قیعان ہے یعنی خالی ہے، اور اس میں نا کیا ہے کہ نا تو اس کا جو وہ ہے جو اس میں آپ نا آپ اگر تسبیح کریں گے تو ایک پودا اگے گا، اور اگر تحمید کریں گے تو ایک پودا اگے گا، اس طرح سے ہی کیا ہے تو تو جنت کی زمین ایسی ہے نا۔ یہ حدیث جو ہے میں نے ابھی کہا تھا یہاں پر ابھی میں نے اس کو نکالی ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ نا کہ فرماتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا کہ انہوں نے ملاقات کی اسراء میں معراج میں ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام سے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقری امتک السلام، تم اپنی امت کو میرا سلام پہنچاؤ، یہ بات کریں، یہ ابراہیم علیہ السلام یہ بات کریں ہمارے نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اقری امتک السلام، کہ تمہاری امت کو میرا سلام پہنچاؤ، اور انہیں یہ بتاؤ واخبرہم ان جنت طیبۃ التربہ، کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ پاک ہے، صاف ہے، عذبۃ الماء، اس کا پانی بھی میٹھا ہے، تو پانی میٹھا ہے، وانہا قیعان، ورنہ کیا ہے اور جنت کیا ہے یہ قیعان ہے، خالی ہے، تو وہ قیاس ہوا کیا ہے اس کا وہ کیا ہے، اس کو اگر اگانا ہے تو کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور قیعان سے مراد کیا ہے کہ زمین یعنی مستوی زمین ہے، اس میں یعنی پودے اگ سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور سب سے نیک اعمال کرتے رہیں، تاکہ ہماری جنت کیا ہو، ہماری جنت میں ہے نا یعنی اس میں پودے پیدا ہوں، جھاڑ لگے اور گھر بنے، محلات بنے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نا ایک ایک مشہور عمل ہے، اگر وہ کریں گے تو وہ ڈیلی کا عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے جو ہم کریں گے تو کیا ہوگا، ہمیں نا جنت میں ایک پیلس بنے گا، ہمارے لیے ایک محل بنے گا، محل، وہ کون سا عمل ہے، اور یا گھر بنے گا جو ڈیلی کر سکتے ہیں، جو ڈیلی کرتے ہیں، نہیں ذکر بھی ہے لیکن ایک مشہور عمل ہے اس کی، جس میں کہ جس نے یہ کیا تو اس کے لیے وہ بنائیں گے جنت بنائیں گے۔ نعم، ممتاز، یہاں پر جاوید نے صحیح کہا، جاوید صاحب نے کہ سنت پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن کوئی سنت پڑھنا نہیں، فجر کی نہیں، حدیث میں کیا آتا ہے کہ نا آپ فریق ہوں گے ٹھیک ہے نہیں، تاکہ تفقین نہ ہو، طریق کیا ہے نہیں اشراق بھی نہیں، حدیث میں کیا آتا کہ جس نے کیا کیا، جس نے دن اور رات میں 12 رکعت پڑھے، من صلی للہ، کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعت پڑھی، جو نہ کون سے رکعت ہے 12 رکعت جو آگے آئیں انشاءاللہ، جو سنن رواتب ہے، جو کیا ہے جو سنن رواتب 12 رکعت جو سنن رواتب ہے نا، تو وہ پڑھیں گا تو کیا ہوگا، تو وہ ہے نا اس کے لیے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے، تو آپ ڈیلی اگر آپ پڑھ لیں 12 رکعت تو ڈیلی آپ کے لیے ایک گھر بنے گا، اتنا بڑا فضیلت کی بات ہے۔ مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنا یہ وہ اچھا اور نیکی کا کام ہے، اللہ سے اچھی بات ہے کہ نا انسان کیا کرے، مسجد خیال کرے، اس کی صفائی کا، اس کے مینٹیننس کا، اس کے سروس کا وغیرہ، اور وہ بہت اچھا کام ہے، جیسے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ جو مشہور حدیث ہے یا جو میں لکھی یہاں پر، کہ وہ جو حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ ایک عورت تھی جو نا تو وہ بیچ میں صاف کرتی تو اور جھاڑو دیا کرتی، تو پھر اس کا انتقال ہوگا تو صحابہ کرام نے اللہ رسول کو اس کی خبر نہیں دی، پھر سوال کیا، تو پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہے عورت، تو کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے دفن کر دیا، تو کہا کہ تمہیں مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے بارے میں کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر گئے اور جا کے نماز پڑھی اور دعا کی اس کے لیے، اور فرمایا اہل قبور کے لیے یہ قبریں تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، اہل قبور کے لیے یہ قبریں تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، اور میری ان پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو منور فرما دیتے ہیں، منور آنے اس میں نور آیا جاتا ہے، جیسا کہ قبریں سب کے لیے، یہ قبر انتہائی یعنی خطرناک چیز ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب 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 وہ جب وہ جب وہ کوئی گزرتے یعنی قبر کے پاس سے تو وہ روتے، اور لیکن جب ان کے سامنے ذکر آتا ہے جنت کا اور جہنم کا تو وہ نا انہیں اتنا رونا نہیں آتا، تو لوگوں نے فرمایا اے صحابی جلیل، آپ کے سامنے جب آتا ہے ذکر جہنم کا جنت کا تو آپ روتے نہیں، لیکن جب ذکر آتا ہے موت قبر کا تو آپ روتے ہیں، تو فرمایا کہ تو فرمایا کہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، فإن نجا، تو اگر وہ کامیاب ہو گیا اور بچ گیا قبر میں تو اور اس کے لیے کام آسان ہو گیا تو اس کے بعد کا کام بھی آسان رہے گا، اگر قبر میں کام مسئلہ ہو گیا اور مشکل ہو گیا اور تو اس کے بعد کا کام بہت مشکل ہوگا، اور اگر ہم میں سے کوئی شخص کو اگر کہا جائے کہ نا اکیلے گھر پہ رہو یا اکیلے کوئی جگہ رہو
تو کبھی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مجھے نام کی نہیں، میں اکیلے کیسے رہوں گھر پہ، یہ میری برداشت کے باہر ہے، قابل برداشت نہیں ہے کہ میں اکیلے گھر میں ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور انسان کی طبیعت ہے، انسان یعنی طبیعتاً مدنی ہے، کیا مراد کہ نا وہ لازمی کے لوگ ساتھ میں رہیں. لیکن قبر میں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں رہے گا، تو اس کی تیاری کرنا ہے. یہ ہے نماز. طيب ٹھیک ہے نماز. طيب ٹھیک ہے، یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا، یہ بھی ہم نے کیا پڑھا کہ نا مسجد کی صفائی کا. اب ہم پڑھیں گے یعنی نماز کے متعلق، یعنی کہ سب سے افضل مسجد کون سی ہے. دنیا میں مسجدیں بہت سی ہیں، تو سب سے افضل مسجد کون سی ہے، آپ نماز کہاں پڑھیں، سب سے افضل مسجد کون سی ہو سکتی ہے جہاں آپ نماز پڑھیں گے. تو سب سے افضل مسجد کون سی ہے؟ سب سے پہلی ہے یعنی سب سے پہلی چیز ہے وہ مسجد حرام ہے. مسجد کون سی ہے؟ حرام نہ، مسجد حرام. مسجد حرام جو مکے میں، سب سے افضل مسجد وہ ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ کیا ہے؟ سیکنڈ ہے مسجد نبوی. سیکنڈ کیا ہے؟ مسجد نبوی. سیکنڈ کیا ہے؟ مسجد نبوی. اور مسجد حرام میں ثواب کتنا ہے اور مسجد نبوی میں ثواب کتنا ہے، آپ لوگ چیٹ میں لکھیں. طيب اور اس طرح سے نعم احسنت. یہ بس آپ ہمارے جاوید صاحب آپ نا چیٹ میں آپ اس میں لکھیں، ایوری ون میں لکھیں، ایوری ون. ڈائریکٹ مجھے مت کریں، ایوری ون میں لکھیں تاکہ سب کو فائدہ ہو. نعم. تو آپ نعم تو سب سے مسجد کیا؟ مسجد حرام ہے. اور سیکنڈ کیا ہے؟ سیکنڈ مسجد نبوی ہے. اور تھرڈ کیا ہے اس کے بعد کی ہے ہماری یہ. پھر اس کے بعد ہے مسجد اقصی. اس کے کون سی ہے؟ مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی ہے. اور یہاں پر انہوں نے جواب صحیح لکھا ہے یہاں پر جاوید صاحب نے کہ مسجد حرام میں 1 لاکھ کا ہے، اور مسجد نبوی میں کتنا ہے؟ مسجد نبوی میں کتنا ہے؟ نہ 1000. نہ 1000 یہاں پر ہمارے یہاں پر احتشام صاحب نے صحیح کہا کہ 1000 مسجد نبوی میں. اور پھر مسجد اقصی میں 500. نہ مسجد اقصی میں 500. مسجد اقصی میں 500. طيب یہ ہے ترتیب سے، فرسٹ سیکنڈ ہے. پھر فورتھ کیا ہے؟ فورتھ ہے پھر ایسی مسجد جہاں اس کے بغیر جماعت نہیں ہوگی. یعنی اگر فرضاً ایسی مسجد ہے دنیا میں یا آپ کے محلے میں یا خاص یہ ہوتا ہے گاؤں میں وغیرہ یا آبادی کم ہے، وہاں پر مسجد ہے، لیکن اگر آپ جائیں گے تو جماعت ہوگی، اگر آپ نہیں جائیں گے تو جماعت نہیں ہوگی. یعنی جماعت ہوتی ہے کم سے کم ایک آدمی ہے یہاں پر پڑھنے کے لیے، اور اگر آ جائیں گے تو مسجد میں جماعت ہو جائے گی، تو ہم بولیں گے آپ ہو جانا وہ اچھی بات ہے، یعنی ضروری نہیں ہے جانا اچھی بات ہے. مسجد قباء کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں صرف 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا کہ اس نے کیا کیا نہ، لیکن اس میں علماء کرام نے یہ ذکر نہیں کیا کہ مساجد کی افضلیت کی جہاں پر نماز پڑھنا افضل ہے اس میں ذکر نہیں کیا. تو وہ بولے کہ ورنہ حقیقت میں مسجد قباء ہم جانتے ہیں کہ جب اس میں ثواب ہے کہ مسجد نبوی میں یہ ہزار. طيب ٹھیک یعنی 1000 نماز کا. پھر اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ پھر اکثر جماعت والی مسجد. پھر اکثر جماعت والی مسجد یعنی جہاں پر جماعت زیادہ ہو، یعنی جہاں پر بڑی جماعت والے ہو. ٹھیک ہے نا. اگر ایک مسجد میں کیا ہے کہ ایک مسجد میں 500 لوگ پڑھ، تو ایک مسجد میں 1000 ہے، تو افضل کون سی مسجد ہے؟ 500 والی یا 1000 والی؟ یعنی کتنے لوگ زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو زیادہ جماعت والی. تو جس میں 500 افضل ہے یا جو 1000؟ جو 1000 والے افضل. 1000 والی افضل ہے، جیسے کہ زیادہ ہو تو زیادہ جماعت والی کیا ہے؟ پھر اکثر جماعت والی مسجد، اس میں زیادہ لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد 6 والی کی دور والی کون سی کیا ہے؟ دور والی. دور والی افضل کیوں ہے؟ دور والی افضل جو مجھے دور ہے وہ افضل کیوں ہوئی؟ یعنی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ دور والی افضل ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے ہم نے پڑھا کہ نا جو نا نعم تو لمبا مسافت رہے گی تو کیا ہوگا. ہم نے پڑھا کہ نا نعم ممتاز. یہاں پر انہوں نے صحیح کہا کہ یہاں پر جاوید صاحب نے اور یہاں پر ہمارے محترمہ یہ ذوالکفل نے اس حد سے ہمارے محترمہ سلمہ نے کہ ہر اسٹیپ پہ کیا ہے، ہم نے کہا کہ ہر اسٹیپ پہ ثواب ملیں گا، نیکیاں زیادہ ہے. تو جتنی دور رہیں گے ادھر جا کے کیا ملیں گا؟ ثواب ملیں گا. قریب ہے تو ثواب کم ملیں گا، اسٹیپس کم ہوں گے. دور رہیں گے تو زیادہ قدم اور زیادہ اسٹیپس رہیں گے نا. تو یہ بات متعلق رہی کس کی؟ ہماری یہ نماز افضل کا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض نے اس میں یہ بھی ایڈ کیا کہ پرانی مسجد بھی بعض نے ایڈ کیا، لیکن یہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کچھ علماء کرام کے اجتہاد ہے. بعد نے ذکر کیا اس کو کہ اگر سب برابر ہو جائے تو کیا کریں ہم وہ آگے بڑھائیں گے اس کو جو پرانی ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ تو پھر اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ اگر لیکن یہ کچھ علماء کرام ذکر کیا ہے کہ اگر پرانی مسجد بھی افضل ہے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ ترتیب سے آئے.
سب سے افضل آپ نماز کہاں پڑھیں؟ حرم میں پڑھیں گے، مسجد حرام میں، اگر نہیں ہے تو مسجد نبوی میں، اگر نہیں تو پھر مسجد اقصی میں، اگر نہیں ہے تو پھر یہاں پر، پھر یہاں نہیں تو پھر یہاں سر، ٹھیک ہے؟ یہ ترتیب سے آئے لائن سے. طيب اب یہاں ہم پڑھیں گے مسجد میں جو کام کرنا منع ہے، یعنی ممنوع ہے، جو وہ ایسے کام جو کرنا منع ہے مسجد میں، ایسے کام جو کرنا کیا ہے منع ہے مسجد میں. پہلی چیز کیا منع ہے کہ بیچنا اور خریدنا منع ہے مسجد میں. مسجد میں بیچنا اور خریدنا کیا ہے؟ منع ہے، یعنی خریداری منع ہے مسجد میں. مسجد میں بیچنا اور خریدنا منع ہے، جائز نہیں. لیکن اگر کوئی بیچتا ہے تو صحیح ہوگا گناہ کے ساتھ. وہ باندھے گا کہ مکروہ ہے، اس میں اختلاف ہے کیا مکروہ ہے حرام ہے، لیکن جو بھی ہے کہ نا یعنی وہ چیز آنی صحیح ہو جائے گی. باندھے گا کہ آپ کو وہ خریداری باطل ہے، پھر سے آپ کو پھر سے بیچنا پڑے گا اگر آپ نے بیچ بھی لیا. صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، آپ کی جو معاملہ صحیح ہو جائے گا، لیکن گناہ رہے گا جو بولتے ہیں حرام ہے. بعض نے کہا کہ مکروہ ہے تو پھر گناہ بھی نہیں ہے. لیکن چاہیے ہم نہ بچیں، بلکہ حدیث میں آیا کہ نا کہ اللہ نے فرمایا نہا، بلکہ اللہ نے بدعا دی. اللہ نے کیا کیا؟ بدعا دی. یہ جگہ نہیں ہے مسجد، یہ مسجد جگہ نہیں بات کرنے کی. جائز ہے بات کر سکتے ہیں، دنیا کی بات کر سکتے ہیں، لیکن مناسب نہیں. اس طرح سے کیا ہے کہ گمشدہ چیزیں کا اعلان کرنا. آپ کی کوئی چیز گم گئی، میرا فون گم گیا، موبائل گم گیا، تو آپ آگے بول رہے لوگوں میرے چیز فلاں چیز گم گئی، کوئی دیکھے کیا؟ نہیں، منع ہے. تو بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نا فرمایا کہ نا اگر کوئی تم دیکھو کہ اگر کوئی شخص بیچتا ہے اور خریدتا ہے مسجد میں، تو کیا بولو؟ اس کو بولو کہ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہاری خریداری میں فائدہ نہ رکھے بلکہ تمہیں خسارہ ہو. اور اگر کوئی شخص کیا کرے، اپنی جو جو سی چیز گم گئی ہے اس کو اگر وہ پکارے اور اعلان کرے اس کا، تو فرمایا کہ تم بولو کہ لا ردہ اللہ لک، اللہ تمہیں والی چیز واپس نہ کرے. یہ نہیں ہے مسجد اللہ کے ذکر کے لیے، خالی صرف کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے اور عبادت کے لیے. یہ بیچنا خریدنا اور جو چیز گم گئی اس کا اعلان کرنا یہ صحیح. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ یعنی افسوس یہ کہ کچھ لوگ ابھی کیا ہے مسجد میں آ کے مانگتے ہیں، اور یہ مانگنا صحیح مناسب نہیں ہے بالکل، کہ آپ اللہ کے گھر میں آ کے آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں. عجیب ہے سبحان اللہ. آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے، اللہ کے گھر میں کھڑ کر لوگوں سے مانگتے ہیں. اگر مانگنا اصل تو مانگنا منع ہے اسلام میں، اللہ کی مجبوری ہو تو مانگے. اگر پھر مانگنے کی ضرورت پڑی تو آپ باہر مانگے. مسجد میں اللہ کے گھر میں کھڑ کر یہ بےدبی ہے اللہ کے ساتھ. بیت اللہ میں کھڑ کر غیر اللہ سے مانگا جائے یہ مناسب نہیں. اور اس سے پھر تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے کیا ہے تھوکنا یہ بھی منع ہے. حدیث میں کیا ہے کہ البصاق فی المسجد خطیئہ. نہ ہم بولیں گے اگر مجبور، اگر کسی انسان کو مجبور کوئی پیسے نہیں ہے، وہ مرنے پہ آ گیا، ہلاکت پہ ہے وہ، یعنی پیسے نہیں کچھ، تو پھر وہ مانگ لے. یعنی اور بلکہ کیا کرے، یعنی یہ نہیں کہ ایسے زور سے اعلان کرے، یعنی کسی سے لوگوں سے مانگ لے، یعنی افراد سے. یعنی وہ مسئلہ الگ ہے نا. جب بھی انسان کو ضرورت پڑے مانگنے کی، یعنی اس کی حالت ایسی ہو جائے کہ اس پیسے نہیں ہے یا ہلاکت پہ آ جائے، تو وہ مانگ سکتا ہے. جائز ہے، وہ جائز ہے کہ وہ مانگے. اس کی الگ تفصیلات ہے. مسجد سے نکلنا اذان کے بعد یہ منع ہے. یہ بھی ہم نے شاید پڑھ لیا تھا، یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ ہم نے اذان کے بعد کی مسئلہ میں پڑھا کہ نہ یہ منع ہے نکلنا، یا پھر سے میں نے ذکر کیا کہ مسجد سے نکلنا اذان کے بعد منع ہے. مسجد سے نکلنا اذان کے بعد منع ہے. اگر اذان ہو گئی تو پھر اللہ اگر کوئی ضرورت ہے، وضو کرنا ہے وغیرہ، جیسے لغو باتیں کرنا یہ منع ہے. لغو باتیں کرنا نہ، یعنی آج کل انڈیا میں یعنی جو چندے مانگتے ہیں نا، آج کل انڈیا میں ہر جمعے کے دن معروف ہے کہ چندے مانگتے ہیں مسجد کے لیے. بلا سے کیا ہے کہ نا یعنی یہ مناسب نہیں ہے، لیکن جائز ہے، لیکن مناسب نہیں. یہ جائز ہے لیکن مناسب نہیں. لیکن اگر کوئی کرتے ہیں، لیکن اگر سمجھتے ہیں کہ اسے مصلحت ہے کہ لوگ باہر پھر جمانے ہوں گے، تو اگر کوئی مصلحت ہے تو پھر وہاں کے اگر یعنی علماء کرام نے کہا، اگر دیکھا کہ اس سے مصلحت ہے کہ ہر جمعے کے دن نماز کے بعد لوگوں سے مانگا جائے چندہ مسجد کے لیے، تو اگر اس میں مصلحت ہے اور لوگ بعد میں جمانے ہوں گے تو ممکن ہے کہ یہ جائز ہو جائے. یعنی نہ اس میں اگر کوئی مصلحت ہو، یعنی شرعی مصلحت ہو، اس میں مصلحت ہے. پھر لوگوں باتیں کرنا یہ بھی جائز منع ہے، یعنی فالتو باتیں کرنا اس سے صحیح نہیں. اس طرح سے بلند آواز سے بات کرنا، مسجد کا احترام ضروری تو زور سے بات کرنا منع ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، یہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ دو لوگ زور سے بات کر رہے
تو کہا کہ تم لوگ کہاں سے ہے؟ کہا کہ ہم لوگ یمن سے آئے ہوئے، یمن سے یا شام سے آئے ہوئے۔ تو کہا کہ اگر تم لوگ مدینے والے ہوتے تو میں تمہیں مارتا، تم لوگ اگر تم لوگ مدینے والے ہوتے تو میں تمہیں مارتا تم لوگوں کو۔ یہ کس نے کہا؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی کی مزید یہ زور سے بات کرنے کی نہیں، بلکہ آہستہ اگر بات ہو تو بالکل آہستہ، ورنہ اصل ذکر میں مشغول ہو۔ بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اگر ذکر بھی زور سے نہ ہو، ذکر بھی زور سے نہ ہو اور قرآن کی تلاوت بھی زور سے نہ ہو، بلکہ آہستہ آواز سے، تاکہ تکلیف نہ ہو لوگوں کو۔ تو وہ کچھ لوگ تو نعوذ باللہ افسوس کیا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے زور سے، میرا یہی تو منع ہے۔ اور اس طرح سے جو منع ہے مسجد میں کہ تکلیف دینا مصلیوں کو اور نمازیوں کو تکلیف دینا منع ہے، کوئی بھی چیز سے، جیسے زبان سے یا کام سے۔ اور مین چیز کیا ہے، خاص طور پر جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ نا کندھے ہٹا کر آگے جو بڑھتے ہیں، یہ منع ہے۔ بلکہ اسی فرمایا، اسی الگ سنے جب دیکھا کہ ایک آدمی آگے بڑھ رہا ہے لوگوں کے کاندھے ہٹا کر، تو فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، فقط آدیت و آنیت، تم دیر سے بھی آئے اور تکلیف بھی دی، بیٹھ جاؤ نیچے جہاں وہاں بیٹھے۔ تو یہ منع ہے، تو اس میں تکلیف ہے۔ اللہ کی اگر جگہ ہے، اللہ کے اگر سامنے جگہ ہے، پکی جگہ ہے اور کوئی نہیں بیٹھا تو آپ جا سکتے ہیں، ورنہ لوگوں کو تکلیف دینا یہ صحیح نہیں۔ اس طرح سے جگہ میں محفوظ کرنا، جگہ کیا کرنا، جگہ میں نہیں منع ہے، جگہ محفوظ کرنا۔ جو پہلے آیا وہ خدار ہے، جو پہلے آیا وہ خدار ہے اس جگہ کا۔ یہ نہیں کہ آپ جگہ پہلے سے فکس کر دیے، یہ مناسب نہیں ہے، جگہ فکس کرنا صحیح نہیں ہے مسجد میں۔ جو پہلے آیا اس کا حق ہے، سوائے مؤذن کے، امام کے مسانی، مؤذن امام کے مسانی، لیکن جو عام لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، وہ جگہ فکس کریں، محفوظ کریں۔ یا اس طرح سے یہ اور یہ بھی منع ہے کہ اگر کچھ آگے بڑھ جائے تو پیچھے ہٹا سکوں، یہ بھی دیکھا گیا انڈیا میں، یا کہ اگر دیکھتے ہیں کہ اگر چھوٹا بچہ اگر آگے بڑھ جائے تو بولتے پیچھے ہٹو، نہیں، اب بولے اگر ہاں اگر چھوٹا بچہ ہے، بہت ہی چھوٹا ہے یا شرارت کر رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ شرارت نہیں کر رہا، شرافت سے بیٹھا ہوا ہے اچھے انداز سے، تو اس کو پیچھے کرنا صحیح نہیں ہے، اس کو پیچھے کرنا صحیح نہیں ہے، وہ آگے آ گیا تو مسئلہ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ امام کے پیچھے بالکل نہ ہو، امام کے بالکل پیچھے چھوٹے بچے نہ ہو، امام کے بالکل پیچھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لیلی منکم اولو الاحلام والنہی، کہ میرے پیچھے، حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے پیچھے کیا ہو، تم میں سے جو بڑے لوگ ہوں، عقل مند اور جو بالغ لوگ کھڑے، تاکہ اگر امام سے غلطی ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو تاکہ لوگ کیا کریں، نماز مکمل کریں وغیرہ۔ لیکن اس کے یہ بالکل پیچھے بس خالی، لیکن اس کے اطراف چاہے پہلی صف ہو یا سیکنڈ صف ہو، تو آپ وہاں بچے آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بچے شرارت کرنا کریں، شرارت نہ کریں اور باتیں نہ کریں اور تکلیف نہ کریں اور تکلیف نہ دیں مسلیوں کو، نمازیوں کو، تو مسا نہیں، نماز پڑھیں کوئی مسا نہیں۔ اور ان کو ہٹانا منع ہے کہ تم لوگ چھوٹے چلو پیچھے ہٹ جاؤ، میں بڑا ہوں آگے آؤں، نہیں، آپ جلدی آئیں، جب بچے جلدی آئے تو آپ بھی جلدی آئیں۔ تو یہ کچھ چیزیں مناتی ہیں۔ اور یہ حدیث تو یہ میں نے ذکر کر دی حدیث آپ لوگوں کو کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص، جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہو، تو کہو کہ اللہ تمہاری جر میں نفع نہ دے۔ اور جب ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں پوشیدہ چیز کا اعلان کرتا ہو تو اسے تلاش کرتا ہو، تو کہو کہ اللہ تمہاری چیز تمہیں نہ کیا کرے، نہ لوٹائے، اللہ تمہاری چیز تمہیں نہ لوٹائے۔ مسجد میں قرضہ ادا کرنا یا اس کا مطالبہ کرنا یا پیسے ادا کرنا جائز ہے۔ آپ کیا کریں کہ نا کوئی آپ سے قرضہ لیا، اس کو ادا کر رہے قرضہ، مسجد میں جائز ہے اس لیے کہ قرضہ، لیکن قرضہ دینا، قرضہ شروع سے، یعنی قرضہ ابھی نہیں لیا، آپ بیٹھ کے اتفاق کر رہے ہیں اتنا قرضہ لے تو میں اتنا دے تو نہیں، قرضہ آپ پہلے اس کو دے دی پہلے سے یا لے لیے، پھر آپ واپس کر رہے ہیں جائز، یا اس کو مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی کیا مطلب کہ آپ کسی کو قرضہ دیے اور وہ آپ کو شخص دکھ گیا، وہ آپ کو دے رہا نہیں اور باہر مل رہا نہیں، تو مجھے ملا تو آپ فوری لوگ بھی کہاں بھائی ابھی تک آپ نے دی میرے، تو یہ جائز ہے مسئلہ۔ اور یہ حدیث میں یہ آیا کہ دو صحابیوں نے آپ کو خلاف کیا تھا، ایک ابی بن کعب نے اور ابو حجرہ نے، اللہ رسول کی مسجد میں، تو رسول کی جا کے کہا کہ تم لوگ نا آواز کم کرو، اور ابی سے کہا کہ اس کو آدھا معاف کر دو، آدھا قرضہ کیا کرو معاف کر دو۔ تو یہاں پر تو اس حدیث سے یعنی ان لوگوں نے یہ بات لی کہ اگر اس کا مطالبہ کرنا یا اس کا قرضہ واپس کرنا منع ہوتا تو اللہ رسول فرماتے کہ تم لوگ پہلے کیا کرو، باہر نکلو مسجد کے، پھر بعد میں کرنا۔ یہ نہیں کہا اللہ رسول نے، بلکہ کہا کہ تم لوگ آواز کم کرو خالی، اور کہا کہ وہی سے کہا کہ تم آدھا قرضہ معاف کر دو، اس کا کیا کرو، آدھا قرضہ معاف کر دو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، تو یہ اس طرح سے پیسے ادا کرنا جائز ہے، یعنی کیا مطلب
آپ کیا ہے کہ نا، آپ کوئی چیز خریدے، آپ کوئی چیز خریدے اور چیز لے لیے، آپ کی وہ یعنی بات ہو گئی، چیز خرید لی اور لے لیے اندر رکھ دی، لیکن اس کے پیسے باقی تھے پتا کرنا، اور آپ کو دکاندار نماز میں مل گیا، اس کو پیسے آپ دے دیے، جائز ہے، حج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح سے اگر ممکن ہے کہ عام طور پر کچھ لوگ یعنی کچھ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں اور فیس ادا کرتے ہیں مسجد کے اندر بچوں کی، تو یہ بھی جائز ہے، اگرچہ یہ اجارہ کا عقد ہے یعنی، تو لیکن یہ اس کا شروع سے اس کا عقد کرنا مجھے مناسب نہیں ہے، لیکن بس صرف خالی یہ ادا کرنا جائز ہے۔ مسجد میں نیند آئے تو تھوڑی دیر سونا جائز ہے مسجد میں، لیکن افضل نہیں ہے۔ مسجد میں بنا وضو بیٹھنا جائز ہے، لیکن آپ اللہ کے لیے ذکر کے لیے تو آپ وضو سے تو اچھی بات ہے، وضو سے تو کیا ہے اچھی بات ہے، اور سونا بھی جائز ہے، لیکن عام طور پر بلکہ 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 حدیث میں آیا کہ نا یہ سونے کے متعلق کہ ایک دفعہ اللہ نے دیکھا کہ ایک صحابی سو گئے مسجد میں، تو اللہ نے فرمایا کہ جگہ چینج کر لو، کہا کہ جگہ چینج کرو، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا شیطان آ گیا، تو مسجد میں نہیں آنا اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ہے، ایسے کہ وہی سونے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے، اور نیند آتی یہ شیطان کی طرف سے، آپ کو مسجد میں نیند آتی ہے تاکہ آپ اللہ کا ذکر نہ کریں، تو یہ ہیلا ہے اس کا شیطان کا، اس کا مکر و فریب ہے، تو آپ کیا کریں جگہ چینج کر لیں، وضو کر کے آئیں، جو حدیث میں آیا۔ خرید و فروخت کی حرمت آن لائن پر بھی لاگو ہوگی، یہ بھی آج کل تو آن لائن ہو شروع ہو گیا خرید فروخت، آپ مسجد بیٹھے ہوئے اچانک آتا ہے یار کچھ چیز منگانا ہے، تو نون کھول لی یا امیزون یا اس طرح سے کوئی بھی یعنی ویب سائٹ کھول کے چلو منگا لیے، منع ہے وہ بھی، ٹھیک ہے نا، منع ہے وہ بھی، یا آن لائن پے کر رہے، منع ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، منع ہے، جیسے کہ یہ بھی داخل، یہ بھی داخل کیا ہے، داخل ہے، تو جو آن لائن ہو یا کیا ہو یا وہ فزیکلی ہو، دونوں منع ہے، دونوں کیا ہے، دونوں منع ہے، تو آن لائن بھی جو تجارت ہے وہ مسجد میں کرنا مناسب نہیں ہے، مسجد میں کرنا کیا ہے، مناسب نہیں، طيب اس کے بعد ہم پڑھیں گے یہاں پر یہ کیا ہے، طيب یہ ہے نا طيب یہ اس میں یہ کیسا آ رہا، طيب ٹھیک ہے ثانی اس کی سیٹنگ سے، تو ٹھیک ہے یہاں ہم پڑھیں گے کہ نا امامت کے مسائل، طيب اب ہم آئیں گے نئے مسئلے پر، ابھی جماعت کے مسائل ختم ہو گئے، اب ہم آ رہے ہیں نئے مسئلے پر جو ہے امامت کے مسائل، اب ہم کیا پڑھیں گے، امامت کے مسائل، امامت کے مسائل، ابھی ہم نے کیا پڑھا، ابھی ہم نے پڑھا تھا جماعت کے مسائل، ابھی ہم نے پڑھے تھے جماعت کے مسائل، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے وغیرہ، پھر ہم نے پڑھا تھا مسجد کے مسائل، پڑھے تھے مسجد کے احکام وغیرہ کچھ، اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ امامت کے مسائل، امامت کے مسائل، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، امامت کی بڑی فضیلت ہے، وہ اہمیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت کی، اور آپ کے خلفاء راشدین نے بھی امامت کی، امام پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، امام ضامین ہے، اگر وہ اچھی امامت کرے تو اس کے لیے بڑا اجر ہے، اور ہر مقتدی کے اجر کی مثل یعنی اس کے برابر بھی اسے ثواب ملے گا، مقتدی کو اپنی پوری نماز میں امام کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، مقتدی کو اپنی پوری نماز میں امام کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم به، امام بنایا گیا اس لیے کہ تاکہ اس کی پیروی کی جائے، انما جعل الامام لیؤتم به، امام بنایا گیا اس لیے کہ تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، فلا تختلفوا علیہ، تو اس کی مخالفت نہ کرو، اس کی مخالفت نہ کرو، تو امام کی بڑی بڑی فضیلت ہے، لیکن کئی انسان یہ بڑی آنی فضیلت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، دو خالی یہ نہیں کہ صرف بس خالی فضیلت ہے، نہیں، امام فضیلت بھی ہے اور اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس لیے کہ ساروں کی نمازیں اس کے اوپر ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ الامام ضامن، امام ضامین ہے، یعنی امانت کیا کرتا ہے، امام مسلموں کی نماز کو سنبھالتا ہے، تو اللہ سے کیا ہے، ذمہ داری بھی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ اب یہاں پڑھیں گے امام شروط کیا ہے، امام کے بننے کی شروط کیا ہے، کون سی کیا شروط ہے جو ضروری ہونا ہے، جو ہونا ضروری ہے انسان میں، جب وہ حتیٰ کہ وہ بنے امام، یعنی ہر کوئی کو بننا جائز نہیں ہے، لازمی کچھ شروط ہو، اس کے چار شروط ہیں، اس کے کتنے شروط ہیں، چار،
پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو، کافر تو نعوذ باللہ ہو ہی نہیں سکتا، اسلام ضروری ہے. اس طرح سے کیا ہے کہ عقل مند ہو، تو مجنون یا یعنی ناعقل مند وہ اس کی جائز نہیں، اس کی جائز نہیں ہے اس کی یہ امامت. اس طرح سے آدمی ہو، یعنی سوری معذرت ہے یہاں غلط، مرد ہو ہے، یہ مرد ہے یہاں پر، آدمی نہیں. میں نے غلطی سے لکھ دیا، پتہ نہیں کیا ہوا. یہ مرد ہے نا، یہ کیا ہے؟ مرد. کیا وہ مرد ہو؟ عورت کی امامت جائز نہیں ہے، عورت بننا جائز نہیں امام، عورت بننا جائز نہیں امام، بلکہ کیا ہو؟ مرد ہو. الذکر وليس الانثى، الذکر وليس الانثى. یہ غلط ہے یہاں پر یہ مت پڑھے اس کو. یہ آدمی نہیں بلکہ یہاں مرد ہے. تو اس طرح سے کیا ہو؟ قرآن پڑھنے پر قادر ہو. قرآن کیا ہے؟ قرآن پڑھنے پر قادر ہو، یعنی اس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، قرآن پڑھنے پر قادر ہو. تو یہ 4 شرطیں ہیں کہ مسلمان ہو، عقل مند ہو، اور مرد ہو، اور قرآن پڑھنے پر قادر ہو، طاقت ہو کہ وہ قرآن پڑھ سکتے. تو یہ 4 ضروری چیزیں، 4 ہونا ضروری ہے. اگر 4 میں سے ایک کم ہے تو وہ امام کیا ہو؟ نہیں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. نعم، عورتوں کی امامت عورت کرے گی، وہ آگے آئے گا. عورتوں کی امامت کرے گی، وہ آگے آئے گا. تو یہ 4 شرطیں. ٹھیک ہے. کچھ تنبیہات. کوئی تنبیہ کیا ہے؟ انسان کا عدل ضروری نہیں ہے، سوری یہاں بھی غلطی ہے، امام کا. امام یہاں غلطی ہے، یہاں صحیح کیا ہے؟ امام کا. امام کا عدل ہونا ضروری نہیں ہے. کیا مطلب عدل؟ کہ یعنی متقی ہونا ضروری ہے، یعنی ظاہری متقی جو ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی وہ ظاہر طور پر متقی گزار ہو. اچھی بات ہے، وہ تو ضروری وہ اچھا ہو، یعنی لازمی تو وہ یعنی اچھی بات ہے کہ بلکہ افضل یہ ہے کہ امام کو ہم وہی بنائیں جو کیا ہو ظاہری طور پر بھی کیا متقی پرہیزگار ہو، داڑھی ہو، اس کے یعنی ظاہری فس نہ ہو، یعنی کیا ہو اس میں ایک ظاہری اور علانیہ گناہ نہیں ہو، گناہ نہ ہو اس پر. دیکھیے داڑھی کاٹنا، اس طرح سے ٹخنوں کے نیچے توپ ہو اس کا، یعنی کیا وہ معروف ہے کہ وہ بدماش ہے یا وہ نگار ہے، یہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ افضل ہے، یعنی عادل نہیں. ایک عادل الگ چیز. عادل کا مطلب کیا ہے؟ انصاف پسند. عادل نہیں، یہ عادل ہے. عادل عدل سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ ظاہری متقی، ظاہری جو ظاہری امور جو تقوی کی. اس کا اردو مجھے نہیں آیا اس کا سمجھ میں، کیا اس کا اردو کیا لفظ اختیار کروں. متقی تو بولا اس کے متقی نہیں ہے، متقی تو نہیں ہوگا متقی. نعم متقی تو نہیں ہے، لیکن اس کا دیکھتا ہوں، اس کا پوچھنا پڑے گا اس کا لفظ کیا ہو سکتا ہے اردو میں. نعم دیکھنے میں دیندار ہو. نعم لیکن یہ افضل ہے، ضروری نہیں ہے. تو یہ میں نے کہا کہ انسان کا عدل یعنی سوری امام کا عدل ضروری نہیں ہے، یعنی دیکھنے میں بھی دیندار ضروری نہیں ہے. اگر کیا ہوتا ہے اس کا کہ اگر کسی کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، شیو ہے، اس کی پیچھے نماز جائز ہے. اگر کوئی شیو ہے اور یعنی کوئی اگر یا اس کے ٹخنوں کے نیچے کپڑے ہیں یا بالکل ظاہری گناہ کرتا، پھر بھی اس کے پیچھے نماز جائز ہے، حرام نہیں ہے. اس لیے کہ یعنی صحابہ کرام نے نماز پڑھی ہے گنہگاروں کے پیچھے. ٹھیک ہے نا. یعنی نہیں یہ ایماندار بھی نہیں. ایماندار سے مراد کیا ہے؟ وہ ایماندار تو دل کی بات ہے، یعنی یہ یعنی ایماندار کی معنی 2 ہو سکتے ہیں، یا تو اس کے دل میں ایمان ہو، اور یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا. اگر کوئی ظاہری طور پر بھی اگر وہ متقی لگ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ہمیں نہیں معلوم کیا ہے. یہ ایماندار سے مراد ہوتا ہے کہ وہ یعنی وہ امانت دار ہے، لیکن امانت دار سے مراد تعلق نہیں ہے اس کا، امانت دار سے تعلق نہیں ہے اس کا. اس طرح سے کیا ہے کہ نا جب تک کہ انسان کافر ہونا ثابت نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے. جب تک کہ انسان کافر یعنی جب تک کہ کافر نہ ہو انسان، اس کے پیچھے نماز جائز ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال آتا ہے کہ نا اب یہ اہل بدعت ہے، اہل بدعت ان کے پیچھے نماز جائز ہی نہیں ہے. ہم بولیں گے یعنی بدعت کے 2 اقسام ہیں. ایک ہے ایسی بدعت جو مکفرہ، جسے انسان کافر ہو جاتا. کیا مطلب؟ یعنی قبر پرستی، قبر پر سجدے کرنا، قبر وغیرہ، جیسا کہ بریلوی ہے، یا انڈیا میں جو ان کا نام انڈیا پاکستان میں اہل سنت و جماعت بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت. حالانکہ وہ ہے نہیں وہ لوگ، لیکن وہ لوگ اپنا وہ بولتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں. یا بریلوی جو معروف ہے، یا قبر والے، ٹھیک ہے نا، درگاہ والے. تو یہ ان کی جو بدعت ہے وہ تو مکفرہ ہے، یہ انسان سے کافر ہوا ہے. تو جیسا ان کی پیچھے نہ پڑھنا جائز نہیں، کوئی شک نہیں.
اب رہی دوسری بات کہ جیسا کہ اب جو دیوبندی ہے، جب کیا ہیں یہ دیوبندی ہے، ان کے عقائد بھی بگڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ کیا ہے ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کہ اللہ کیا ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اور یہ کفری عقیدہ ہے حقیقت میں. یعنی سلف کا اتفاق ہے کہ نا اللہ عرش مستوی، اللہ عرش پہ کیا ہے، اللہ عرش مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے. لیکن جو کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اس نے کفر کیا حقیقت میں. لیکن عام طور پر علماء کا اتفاق ہے کہ جو بھی شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اس کو کافر نہیں بولیں گے سب کو، بلکہ اس کو تفصیل ہے. اصل تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور اللہ عرش پہ مستوی نہیں ہے، یہ بڑا سا انتہائی یہ نا برا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا، 7 جگہ تو کہا کہ الرحمن استوى ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش مستوی ہوا، پھر سارے سلف کا اتفاق، سارے سلف کا اتفاق ہے. یہ کئی علماء نے نقل کیا کہ اجماع ہے سارے سلف کا کہ سب کے نزدیک اللہ تعالیٰ سب بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور مشہور حدیث ہے کہ جب وہ لونڈی آئی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ آسمان پہ، تو کہا کہ اس کو کیا کر دو، اس کو آزاد کرو. نہ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ، یعنی مدد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر جگہ، وہ بس صحیح ہے نا، کچھ نہیں. اور اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی کیا ہے، جو کیا معنی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اور اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اور اللہ نے فرمایا سورہ قاف میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تمہارے سے شیرک سے بھی قریب ہے. اس سے بات واضح ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ علم سے آیا نہیں، یہ نہیں کہ اللہ ہمارے یہاں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی اس سے بھی قریب، اور ٹھیک ہے نا. تو یہ عقل مند اس میں یعنی اگر ثابت بھی نہ ہو تو یہ بات عقل سے واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر حالانکہ سلف سے ہزاروں اقوال، بلکہ اللہ نے خود کہا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش مستوی ہے. اور حدیثوں میں آیا اللہ تعالیٰ آسمان پہ، ون فی السماء. بلکہ امام ذہبی نے یعنی امام ذہبی نے فرمایا کہ 1000 دلیلیں اور حدیث میں کہ اس میں کیا عرش پر ہے، 1000 دلیلیں، 1000 دلیلیں، ٹھیک ہے نا. وهو العلی العظیم وهو القاہر فوق عباده، یعنی اگر میں گراؤں تو یعنی 1000 دلیلیں تو پھر کیا بولوں. تو لیکن پھر بھی نعوذ باللہ تعالیٰ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، یعنی وہ بولتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. اور جو انڈیا پاکستان میں جو مشہور عقیدہ ہے کہ وہ ذات کے اعتبار سے، نہ کہ علم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے ذات کے اعتبار سے، یہ اصل کفر ہے. لیکن ہر کفر عقیدہ رکھنے والا کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر دیوبندی جو حضرات ہیں اگر ان سے کچھ ظاہری بدعت واقع نہیں ہوتی ہے تو ان کے پیچھے نماز جائز ہے انشاءاللہ. اگر افضل نہیں جائز ہے، یعنی مجبوراً اگر کوئی بھی نہیں وہی ہے تو جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں نماز کیا ہے، پڑھ سکتے ہیں نماز، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ کیا ہے کہ یہ لوگ متأول ہے، لوگ کیا ہے متأول تعویل ہے ان کے پاس، اس لیے یعنی علماء کرام نے کہا کہ انشاءاللہ حرج نہیں ہے. لیکن ہاں افضل تو یہ کہ نا، افضل تو یہ کہ نا یہ نا آپ ہے نا نماز نہ پڑھیں گے مجھے، دیکھیے جب عقیدہ میں ان کا عقیدہ یہ ہے تو پھر ان کی نماز پیچھے پڑھنا جائز نہیں، مناسب نہیں. افضل اگر مجبوری ہے کوئی بھی نہیں سوائے ان کے تو پھر حرج نہیں کہ آپ ہے نا ان کی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. نعم دیوبندی کیا کہتے ہیں، میں نے کہا کہ دیوبندی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ، جو مشہور یعنی آپ لوگ جانتے ہیں جو ایک جماعت ہے اسلام یعنی انڈیا پاکستان، اور تبلیغی جماعت ان کی ایک شاخ ہے. اور تبلیغی جماعت کیا ہے، ان کی ایک شاخ ہے. طيب جس کی حقیقت معلوم نہ ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، جس کی حقیقت معلوم نہ ہو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا. جس کی حقیقت بھی معلوم نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. اور افسوس یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ نا یہ ان کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، کس کے، جو ہمارے جو ابو العلا المودودی جو ہے ان کی تفسیر میں جو ہے، جو مشہور تفسیر اردو کی تفہیم القرآن، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تفسیر کیا ثم استوى على العرش سے مراد کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی یعنی بے شک صحیح نہیں ہے. تو لیکن اگر کوئی انسان کی حقیقت معلوم نہ ہو، اگر کسی کی حقیقت معلوم نہ ہو کہ وہ کون ہے تو لیکن ظاہر میں لگ رہا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے، مسلمان ہے، تو جائز ہے وہاں پڑھنا بغیر پوچھے کی، یعنی پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ جا کے پوچھیں گے آپ عقیدہ کیا ہے، ضروری نہیں پوچھنا، اللہ کہ اگر آپ شک ہو کہ عقیدہ خراب ہو تو پوچھیں گے.
شک بھی نہیں ہے، بس خالی ایسی پوچھنا بھی صحیح نہیں. آپ دیکھیں ظاہر لگ رہا ہے کہ آدمی اچھا آدمی ہے، نماز پڑھ لیں بس. تو صحیح کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ پوچھنا. صحیح تفسیر دیکھیں بہت ہے، کئی تفاسیر ہے. صحیح تفاسیر ابن کثیر کی تفسیر اردو میں بھی ہے، اور احسن البیان ہے. احسن البیان جو صلاح الدین یوسف کی ہے. احسن البیان اس طرح سے جو جو کنگ فہد کی جو کنگ فہد کمپلیکس کی جو تفسیر ہے، جو مولانا جونا گھڑی اور کی جو تفسیر ہے، یہ بھی تفسیر معتبر ہے. جونا گھڑی کی، صلاح الدین یوسف کی، ابن کثیر وغیرہ سارے معتبر ہیں. افضل یہ ہے کہ نا انسان ایسے امام کی امامت میں نماز پڑھے جہاں اس کی نماز میں اسے خشوع آتا ہو. کہ افضل آپ نماز وہاں پڑھیں جہاں پر آپ کو دل حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ یعنی آپ ایسی اختیار کریں مزید نماز پڑھنے کے لیے جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل حاضر ہوتا ہے اور آپ کے دل میں خشوع آتا ہے کہ نماز میں، تو وہاں نماز پڑھیں. یہ اچھی بات ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یعنی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جہاں اچھی بات ہے وہاں جانے. اچھی بات ٹھیک ہے جائیں، لیکن اہم چیز ہے کہ آپ خشوع کہاں ہوتا ہے. یعنی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی کسی انسان کی آواز اچھی ہے لیکن خشوع پیدا نہیں ہوتا، اور کبھی انسان کی آواز اچھی نہیں اور خشوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو عام طور پر ہر چیز خشوع ہے نماز میں. اچھی آواز بعد میں، اچھی آواز کیا ہے بعد میں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر اچھی آواز ہو تو نماز میں خشوع آتا ہے میرے، تو جائے حرج نہیں کہ آپ ڈھونڈیں کہ کون سی امام کی آواز اچھی ہے تاکہ وہاں پڑھیں، تاکہ آپ کی نماز میں مین چیز خشوع آئے آپ کی نماز میں. امام کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. امام کا بالغ اکثر کوئی مسجد میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا. امام کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر بالغ نہیں امام تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن کیا ہو گیا نا وہ اگر بالغ ہونا ہو تو جائز ہے. تو کیا ہے تو امام کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. امام کا بالغ ہونا ضروری نہیں. اس طرح سے نابینا کی بھی جائز ہے. اگر نابینا امام کی جائز ہے نہیں. اگر نابینا بھی ہو تو جائز ہے. ضروری کہ یعنی وہ نابینا نہ ہو نہیں، جائز ہے، حرج نہیں اس میں کچھ نہیں. تو ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ تھے یہ مسائل تھے کس کے امام کے امامت کے، یعنی اس کی شرائط، اس کی تنبیہات. اب ہم پڑھیں گے عورتوں کی امامت. اب ہم پڑھیں گے عورتوں کی امامت. کم سے کم کتنے ایج ہونا چاہیے امام کی؟ ہم بولیں کم سے کم، بولیں گے کم سے کم جو وہ ہو کہ وہ یعنی اس میں ایج نہیں بلکہ وہ کیا ہے ایک عقل مند ہو، عقل مند اور ایک مناسب سمجھدار ہو جائے. سمجھدار، عقل مند اور ایک نماز پڑھنے کے لائق ہو جائے. اور سب سے کم عمر جو ثابت ہے حدیث میں وہ ہے 7 سال کی عمر. سب سے کم جو عمر ثابت ہے وہ ہے 7 سال کی عمر، جو بخاری کی روایت ہے. جو کیا ہے؟ جو بخاری کی روایت ہے. تو سب سے کم عمر جو ثابت ہے وہ ہے 7 سال. کہ وہ صحابی کا نام تھا عمرو بن سلمہ. کہ وہ فرماتے کہ فتح مکہ کے وقت کہ یعنی یہ نا فتح مکہ کے وقت کیا ہے کہ فتح مکہ کے وقت کیا تھا کہ کہ وہ کہ کہ جب دیکھیں کہ نا کون زیادہ حافظ قرآن کا حافظ ہے، تو بولے کہ کوئی بھی نہیں حافظ قرآن کا حافظ کوئی نہیں سوائے اس کے یہ بچے کے جو تھے عمرو بن سلمہ. تو فرمایا پھر ثانی ان کو کیا کرو نماز پڑھانے کی اجازت دو، ان کو نماز پڑھنے کی. ہاں ہاں جی ٹھیک ہے نا. اب یہاں سوال ہے کہ کیا یہ سوال تھا کہ نا یہاں پر کیا ہے ہینڈی کیا ہے. اگر کوئی معذور ہے، معذور کی نماز کی جائز ہے. معذور کی نماز جائز ہے. اس میں تفصیل آگے آئے گی کہ اگر کوئی معذور شخص کی نماز پڑھاتا ہے تو اگر وہ بیٹھ کے پڑھاتا ہے، اگر وہ نماز بیٹھ کے پڑھاتا ہے تو کیا حکم؟ یہ آگے آئے گا شاید تفصیل مسئلہ کہ اگر امام بیٹھ کے پڑھائے نماز تو کیا مطلب ہوگا. اس میں تفصیل ہے. صحیح. اور ابھی ہم پڑھیں گے عورتوں کی امامت کی. عورتوں کی امامت کی مسائل، اس کا حکم کیا ہے اور اس کی عورت میں امامت میں عورت کی جگہ کیا ہوگی. اس طرح سے عورت کی جہری نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا جائز ہی نہیں. حکم کیا ہے؟ عورتوں کی امامت عورتوں کے لیے جائز ہے. عورتوں کی امامت عورتوں کے لیے جائز ہے. اور عورتوں کی امامت عورتوں کے لیے جائز ہے. عورتوں کی بیچ کھڑی ہوں، یعنی عورت کہاں کھڑی ہوں، یعنی نماز پڑھتے وقت کیا ہو امام کیا ہو عورتوں کی بیچ کھڑی ہو عورت. یعنی یہ نہیں کہ آگے نہیں ایک یعنی عورتوں کے بیچ میں کھڑے ہونا. جو امام عورت ہے وہ کیا ہو کہ عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہو.
صف کے بیچ میں نا، صف کے بیچ میں. اس طرح سے کیا ہے کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ بلند آواز سے قرات کرے جہری نماز میں، اگر غیر محرم آدمی نہ ہو. اگر غیر محرم اور مرد نہ ہو تو جائز ہے کہ عورت کیا کرے کہ جہری نماز میں بھی کیا زور سے پڑھے، کیا کرے زور سے پڑھے، تلاوت زور سے کرے، بلند آواز سے قرات کرے، کیا کرے بلند آواز سے قرات کرے. تو یہ تھے مسائل تھے کس کے؟ عورت کی امامت کی، عورت کے امامت کی. اب ہم پڑھیں گے کہ امامت کا حقدار کون ہے. وہ کس کو آگے بڑھائیں گے؟ اگر بہت سے لوگ جمع ہو گئے، سب بول رہے میں بنوں گا امام، انہوں بول رہے میں بنوں گا، وہ بول رہا میں بنوں گا، تو کس کو آگے بڑھائیں گے؟ پیچھے ڈر پیچھے، اگر میاں بیوی ہے تو وہ پیچھے کھڑے عورت. امامت کی حقدار زیادہ حقدار کون ہے؟ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ نا بادشاہ اس کے قائم مقام. تو زیادہ حقدار کون ہے یہ امامت کا؟ وہ بادشاہ ہے. وہ کون ہے؟ بادشاہ ہے. سب بعد میں، زیادہ قاری عالم سب بعد میں، سب سے پہلے بادشاہ. اگر بادشاہ آتا ہے اور بادشاہ نے کہا کہ مجھے نام پڑھانا ہے تو وہ آگے بڑھے گا، وہ زیادہ حقدار ہے. وہ زیادہ کیا ہے؟ وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ نماز پڑھائے بادشاہ. یا اس کا قائم مقام، یا اگر کوئی گورنر ہے کوئی شہر کا، تو وہ بھی نماز پڑھائے تو زیادہ حقدار وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے کیا ہے گھر کا مالک اگر کوئی کسی کے گھر میں آیا تو وہاں کا جو مالک ہے گھر کا، جو صاحب گھر ہے، وہ زیادہ حقدار ہے یعنی وہ امامت کا. اگرچہ مہمان اگر مہمان اگر بڑا عالم بھی ہو اور بڑا قاری بھی ہو، لیکن گھر والا موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے، تو وہ تو زیادہ حقدار وہ ہے. کون حقدار کون ہے؟ حقدار وہ ہے. اگرچہ وہ کم ہو، اگرچہ وہ قرات میں کم ہو، لیکن کون حقدار ہے؟ حقدار وہ ہے، گھر کا مالک. پھر کون ہے؟ پھر مسجد کا مقرر امام. پھر کون ہے؟ مسجد کا مقرر امام. یعنی کیا کیا لوگوں نے، کیا کیا ایک امام کو مقرر کیا، فکس کیا. اگر عالم بادشاہ ہے تو ہم بولیں گے بادشاہ بنے. اللہ کہ اگر بادشاہ نے کہا کہ مجھے نہیں پڑھانا ہے، تم پڑھاؤ، تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر بادشاہ نے بھی خواہش کی کہ مجھے پڑھانا ہے، تو عالم بھی ہو، قاری ہو، کوئی بھی ہو، بادشاہ پڑھائے گا. کیا کرے گا؟ بادشاہ پڑھائے گا. پھر تھرڈ کون ہے؟ مسجد کا مقرر امام. جو امام مقرر فکس ہے، امام جس کو تنخواہ ملتی ہے یا جو بھی انفکس امام ہے مسجد کا، اس کو ٹھیک ہے نا، اس کو وہ پڑھائے گا. اگرچہ یہ نہیں کہ کیا مطلب کہ اگر ایک مسجد کا امام ہے، اب پھر کیا ہوا اچانک کہ نا ایک بڑے قاری آ گئے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، ہم نے بولیں گے آپ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ بڑے قاری آ گئے، نہیں بولیں گے نہیں، جو امام ہے وہی پڑھائے گا. امام جو امام ہے وہی پڑھائے گا. وہ مقرر امام، وہ پکا امام ہے نا، فکس امام ہے یہ مسجد کا، تو وہی پڑھائے گا. اگرچہ کبھی کبھار اچانک کوئی بڑے آ جائے امام، تو اگر اس نے خود آگے بڑھا دیا تو الگ بات ہے، لیکن وہ اس کو بولنا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ اور اس کو آگے بڑھا نہیں، غلط ہے. بلکہ زیادہ حقدار وہ ہے جو فکس امام ہے، جو مسجد کا مقرر امام ہے. اس طرح سے پھر کیا ہے؟ پھر اس کا کون ہے؟ اللہ کی کتاب کا سب سے ماہر قاری. اگر سب برابر ہے، نہ کوئی مقرر امام ہے، نہ کوئی صاحب گھر ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، تو ہم بولیں گے اگر پھر بھی جمع ہو گئے تو ہم آگے بڑھائیں گے اس کو جو سب سے زیادہ ماہر ہو اقوام پڑھنے کا، جو زیادہ کیا ہے ماہر اقوام پڑھنے. اور قرآن مہارت کے دو معنی شامل ہیں. قرآن مہارت میں دو چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ قرآن زیادہ حفظ ہو، بلکہ یہ زیادہ مقدم ہے، بلکہ حدیثوں میں اکثر یہ آتا کہ اکثرکم قرآن، اکثرکم قرآن، تم سے زیادہ قرآن اس کو یاد ہے، یہ زیادہ اس کے پاس. تو پہلی چیز کیا ہے کہ زیادہ حفظ ہو اس کو، مکمل قرآن یا 20 پارے 25 پارے جو بھی، ٹھیک ہے نا. سیکنڈ کیا ہے کہ وہ اچھی ہو، تجوید کیا ہو، وہ اچھی ہو، تلاوت کیا اچھی ہو، اس کی تلاوت تجوید اچھی ہو. طبعا یہاں پر یعنی یہ نہیں کہ اس نے کورس کیا تجوید کا، نہیں، خالی کورس کرنا کافی نہیں تجوید کا. افسوس یہ ہے آج کل کہ آج کل کیا ہوگا کہ نا آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، تجوید اگر پڑھنا ہے تو کیا بولتے ہیں چلو کورس ہے میرا، میں ایک کورس پڑھاتا ہوں. کورس کیا؟ کورس بھائی
1 दिन का कोर्स या 5 दिन का या 10 दिन का कोर्स, क्या क्या होगा इसके अंदर? हम आपको सारी चीज़ पढ़ाएंगे तजवीद के। क्या चीज़ पढ़ाएंगे अभी? मखारिज, सिफात, मद की अक़साम, नून साकिन के रूल्स और मीम साकिन के रूल्स, इख़फ़ा होगी, सारी चीज़ें और सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, खत्म। एक ही दिन में या 2 दिन में, या ऐसी आसान है तजवीद। और ये तरीका सही नहीं है, ना ये तरीका सही नहीं है। और ये इससे क्या होता है कि अक्सर क्या इससे क्या हो रहा है आजकल, मैं देखा कि ना बहुत से लोग बोलते हैं मैं बहुत माहिर हूँ तजवीद का, बहुत माहिर हूँ। क्या मतलब? रूल सारे मुझे याद है, सारे रूल्स याद है, मखारिज पूरे याद है मुझे, तजवीद सारी आती है मुझे, लेकिन जब कुरान सुना बोल तो जीरो। जब पढ़ते वक्त प्रैक्टिस में कुछ नहीं है, और ये फायदा नहीं है इसका। अहम चीज प्रैक्टिस, अहम चीज। आप जब वहाँ पढ़े तो लोग आपकी मालूमात से नहीं बल्कि आपकी तिलावत से लोग जाने कि आपकी आपकी अच्छी, आपकी तबीयत अच्छी है बेकार है। ये नहीं आपको सारे रूल्स पूरे याद है, लेकिन जब आप वहाँ पढ़ रहे तो आपको कुछ भी नहीं है। यही तो ये आजकल आजकल ये हो गया, आजकल मार्केट में ये चल रहा है कि रूल्स कुछ बात लोगों को सारे रूल्स याद है, लेकिन जब पढ़ते हो कुरान तो कुछ भी नहीं है, जीरो। मखारिज सही नहीं है, मुन्नामा सही नहीं है पढ़ते वक्त नहीं। असल अहम चीज ये है कि बल्कि अगर किसी को रूल्स नहीं आते कोई मसला नहीं। रूल्स तो रूल इसलिए है कि आपकी तिलावत अच्छी हो। रूल जरूरी है, यानी मेरा मतलब ये नहीं कि रूल जरूरी नहीं है, तजवीद के रूल जरूरी है, कुछ शक नहीं है, लेकिन ये सब चीज नहीं है। बल्कि अहम चीज तो ये है कि जब आप कुरान पढ़े तो आपकी तिलावत अच्छी हो। जब आपके कुरान लोग सुने तो लोग असल तो जो मालूम होता है कि उसकी फलां की अच्छी तजवीद या बेकार है, वो उसकी तिलावत से मालूम होता है कि माहिर है या माहिर नहीं है। चाहे उसको रूल्स याद हो या रूल्स याद नहीं हो, उसे रूल्स पढ़े हो ना पढ़े हो, अलग मसला है। साहब कराम को रूल्स मालूम थे नहीं, रूल्स तो बाद में आई, रूल्स तो हमारे लिए आए जो जब हमें तजवीद, जब हमारी तिलावत कमजोर हो गई तो फिर आई रूल्स। तो साहब कराम को ना इधा मालूम था, ना इख्फा मालूम था, ना इदगाम मालूम था, ना क़ल्ब था, ना मद्द मुत्तसिल, ना मद्द मुनफसिल, ना मद्द लाजिम, कलीम मुखफ़्फ़फ़, ये सारे जो अक़साम है ये चीज़ को मालूम, ये सब बाद में आए हुए। असल तो क्या था? असल जो था वो है, असल तो प्रैक्टिस है, तिलावत। तो इमामत में भी क्या है कि ना, मेन चीज है कि तिलावत अच्छी हो, तिलावत माहिर हो। और सिर्फ वो भी काफी नहीं है, यानी तजवीद तो एक बड़ी वसी चीज है। तजवीद का एक हिस्सा है तिलावत अच्छी हो, तलफ़ुज़ वगैरह, मखारिज, मद, गुन्ना। एक ये हो कि ना उसको मालूम कि कहाँ खड़े और कहाँ ना खड़े, ये सबसे अहम चीज है। उसको बाब मुस्तकिल बाब है तजवीद का, उसका नाम है बाबुल वक्फ़ी वल इब्तिदा। बाबुल वक्फ़ी, कहाँ रोकेंगे तिलावत को और कहाँ शुरू करेंगे, ये जरूरी है खासतौर इमाम के लिए। तो इमाम को इसका इल्म ना हो तो फायदा नहीं है कि कहाँ से तिलावत शुरू करे, कहाँ रोके। और उसमें दो चीजें हैं, एक तो आयतें कहाँ शुरू करे, कौन सी आयत से शुरू करे और कौन सी आयत पे रोके। और सेकंड चीज क्या है कि आयत के अंदर ही कहाँ रोके और कहाँ शुरू करे, और इसके लिए माना जरूरी है। कुछ लोग क्या बोलते हैं भाई रूल से खत्म, क्या रूल है भाई? आप रुक जाओ, जहाँ रुकना रुक जाओ, फिर क्या करो, एक वर्ड पीछे से पढ़ लो। नहीं, ये कहाँ से आया? बल और या एक दो वर्ड से पीछे पढ़ लो, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं। असल माने के तबार से होता है वो, ठीक है ना। कभी एक दो वर्ड नहीं, कभी बल्कि 3 वर्ड से होना जरूरी होता है, कभी 4 वर्ड से होना होता है। कभी आगे बढ़ सकते हैं, आपको नहीं, आप रुके सही, रुक दिए, खत्म, आगे बढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इसमें अहम चीज बहाना है, ये नहीं कि आप हमेशा रूल बयान कर दिए कि हमेशा सबके लिए कि आप जहाँ रुकना रोक दो, खत्म, फिर एक दो वर्ड पीछे पढ़ लो, खत्म। नहीं, ये सही नहीं। बल्कि कभी मुमकिन है कि माना बदल जाए, ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें अहम चीज क्या, असल जो एतबार है वो माने का है। तो लाजिमी कि इमाम को क्या हो, माने के इल्म होता है कि वो कहाँ रोके, उसको मालूम हो कि मैं तिलावत में कहाँ रोकूँ, कहाँ शुरू करूँ। असल मकसद इमाम का ये है कि वो मुसल्ली नमाजियों को कुरान समझाए, ऐसी उसकी तिलावत ऐसी हो, तिलावत तफसीरी तिलावत हो कि कुरान समझ के पढ़े, हत्ता कि मुसल्ली यानी अगर तफसीर भी ना पढ़ी हो तो उसको कुरान समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये ना कि ना, बल्कि आजकल जो आजकल मौजूद है मार्केट में कि बिल्कुल ऐसे इमाम जो बिल्कुल कुरान का मतलब ही नहीं मालूम, माने क्या पढ़ रहे, जहाँ रोक रहे कहाँ रोक दी, जहाँ शुरू कर दी बस। नहीं, गलत। तो कुरान का माहिर होना जरूरी है। तो उसने हदीस में आता है कि यउमुल कौम अक़रउहुम लिकिताबिल्लाह, लोगों को नमाज पढ़ाएगा वो जो ज्यादा माहिर है कुरान। अक़रउहुम, ये अफजल तफदील का से, अब अक़रा, अकबर, अहसन, अक़रा, जो ज्यादा माहिर हो कुरान का, ज्यादा पढ़ जानता हो पढ़ना है। फिर क्या है सेकंड, उसके बाद अगर सब बराबर हैं उसमें, सारे बड़े कुर्रा हैं, सारे सारे हुफाज हैं, सारों की तजवीद बिल्कुल पक्की एकदम माहिर है, फिर सेकंड कौन, उसके बाद फिर अगर सब बराबर हो तो फिर जो ज्यादा इल्म उसका सुन्नत का, हदीस का, फिक्र का, ठीक है ना। टाइम हो गया, ठीक है, ये आखिरी चीज पढ़ लेंगे, हदीस का, फिक्र का, ठीक है ना। अगर ये सब बराबर है, यानी सब 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 कारी थे, सब बड़े बड़े कुर्रा हैं, फिर सब फिर क्या है, फिर सब बड़े उलमा कराम भी है, सब सब आलिम है, सब हदीस के माहिर, सब
فقی ہیں، سب فقہ ماہر ہیں، تو پھر کون پڑھائے گا؟ پھر پڑھائیں گے یہ ہمارے کون، جو سب سے پہلے اس نے وہ کی ہجرت کی، کیا کی؟ ہجرت کی، یعنی جو کس نے ہجرت کی تو یہ، تو اس میں کیا ہوگا، اس میں وہ آزمائش ہوتی ہے ہجرت میں، یعنی کفر کی، یعنی دار کفر سے دار اسلام میں آنا، اس میں ایک مشقت ہے، تو یا پھر بعد نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ غالباً جو کرتا ہے ہجرت کرتا ہے، جو کرتا ہے ہجرت، تو اسے دین کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس، تو کہا کہ یہ زیادہ آگے ہوتا ہے۔ لیکن یہ حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث میں ہے کہ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً، جو ہجرت پہلے کی اس نے، پھر اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے، پھر جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، پھر کیا ہو، جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، اگر سب برابر ہے تو ہم کیا کریں گے، جو بڑی کیا ہے، جو بڑی عمر کا ہے، یہ آخری چیز ہے، ٹھیک ہے، سب سے آخری چیز، اگر سب میں ہو گیا تو آخری چیز کیا ہے، یہ ہے کہ عمر کیا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر جب دو صحابی جا رہے تھے نماز یعنی سفر میں جا رہے تھے اور دونوں برابر تھے سب میں، تو اللہ رسول نے فرمایا کہ دونوں سے کہا کہ اگر وقت آ گیا نماز کا، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمَا، تو دو میں سے دو میں سے کوئی ایک کیا کرے، ایک اذان دے، وَلْيَؤْمُكُمَا أَكْبَرُكُمَا، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ کیا کرے، وہ نماز پڑھائے۔ یہ کب ہے کہ اگر جب دونوں برابر ہو، سب برابر ہیں قرآن میں بھی، حدیث کی علم میں بھی، فقہ میں بھی، اور ہجرت کے اعتبار سے بھی، تو پھر کون ہوگا، پھر عمر آئے گی، پھر کیا آئے گی، پھر عمر آئے گی۔ تو آج کافی اشارہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔